ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی دل میں یہ خیال مت لائیے گا پیسے نہیں ہیں، پاسپورٹ نہیں ہے، میں مدینے کیسے جاؤں گا۔ یہ دیکھی بھالی چیز ہے کہ کسی کے پاس اربوں روپے ہوتے ہیں۔ میری خود کئی لوگوں سے اس بار ملاقات ہوئی، میں نے لوگوں سے پوچھا یار آپ اتنے پیسے والے ہیں، آپ نے حج کیا؟ کہتے حج نہیں کیا۔ یقین کریں میں تو ان سے ناراض بھی ہوا کہ آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے، آپ نے فرض ادا نہیں کیا، آپ پر فرض ہے۔ لوگ ترس رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، میرا اس موضوع سے متعلق ایک اور بات عرض کر دوں، اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ حج کو نہیں گیا ابھی تک، تو حج کو فوراً جائے، کیونکہ حج کی تاخیر یہ بڑی شدید اس کی وعیدیں ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ تمہیں اللہ نے استطاعت دی پھر بھی نہیں جا رہے حج پر، تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ لیکن اس کی دوسری طرف کی بات سمجھ یہ آئی کہ پیسوں سے بندہ نہیں جاتا مکے مدینے، ہاں پیسے والے ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم نے کئی غریبوں کو مکے مدینے کی سیر کر کے دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے روضہ پر نور کی حاضری، وہاں کی خاک کو بوسہ دینے کی سعادت سب مستحبات سے اعظم اور اہم بلکہ قریب و واجب ہے۔ جذب القلوب میں شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں، جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کسی بادشاہ کے پاس جاؤ، کسی بڑی دعوت میں جاؤ تو گھر کے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ کے پاس جاؤ تو دنیا کے سپاہی باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ارے شہنشاہ کی بارگاہ میں، والی مدینہ کے دربار میں جاؤ تو فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے تحفوں سے استقبال کرتے ہیں۔ سنو سنو، سنن دار قطنی میں روایت ہے، اللہ پاک کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، گویا نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری شفاعت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ پھر کیوں نہ تڑپیں، ہمارے پاس تو اور کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی نیکی بھی نہیں کہ جو مغفرت کا سبب بنے۔ آقا نے وعدہ کیا ہے جو میرے روزے کی زیارت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، علماء کرام پر اللہ کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اس حدیث کو جس پیارے انداز میں علماء نے بیان کیا، اب ذرا غور سے سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، شوق مدینہ بڑھ جائے گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے، سارے امتیوں کے لیے ہے۔ نبی پاک کی ایک حدیث ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور ایک اور جگہ پر نبی پاک فرماتے ہیں، جب تک اپنے ہر امتی کو جہنم سے نہ نکال لوں، جنت میں داخل نہ کروا لوں، میں اس وقت راضی نہ ہوں گا۔ تو شفاعت تو سب کو ملے گی جناب، پھر مدینے جانے والوں کا کیا کمال ہے؟ شفاعت تو سارے مسلمانوں کے لیے بھی آقا نے فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، علماء کہتے ہیں کہ جس نے مدینے حاضری نہیں دی نا، اس کی تو شفاعت ہوگی مگر وہ عمومی شفاعت ہوگی، وہ عام شفاعت ہوگی۔ اور جس نے مدینہ منورہ میں آقا کے روضے کی زیارت کی اس کی خاص شفاعت ہوگی۔ میدان محشر کی ہولناکیوں سے اس کی حفاظت کی جائے گی، ان کا جنت میں بلا حساب داخلہ ہوگا، جنت میں بلند درجات پائیں گے، اللہ کریم کا خصوصی دیدار نصیب ہوگا۔ اور مولانا نقی علی خان اس کا ایک اور ایمان افروز جواب دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے والد ہیں نا، سنو سنو کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں شفاعت کس کو ملے گی؟ شفاعت تو مسلمان کو ملے گی نا۔ ایک بندہ ساری زندگی شفاعت کی امید پر زندگی گزارے اور نیکیاں بھی کرتا رہے، اللہ نہ کرے ایسی کوئی غلطی ہو جائے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان ہی چلا جائے، تو جو بے ایمان مرا، گناہوں کے سبب بھی تو ایمان سلب ہو جاتا ہے نا، تو اس کی تو شفاعت نہیں ہوگی۔ شفاعت کے لیے مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا شرط ہے۔ مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کا وعدہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے جانے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہو بات کو کہ شفاعت تو ہوگی مسلمان کی نا، تو بھائی مسلمان مرو گے تو شفاعت ہوگی، مگر آقا یہ نہیں فرما رہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، فرمایا وجبت شفاعتی، اس پر شفاعت میری واجب ہو گئی۔ جب نبی پاک واجب فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روضہ رسول پر جاتا ہے اس کا ایمان کی نبی پاک حفاظت فرمائیں گے، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور آگے سنو، سبحان اللہ، مولانا نقی علی خان فرماتے حدیث کا مطلب یہ بنے گا، یہ
پاک صرف شفاعت کا وعدہ نہیں کر رہے، میرے آقا ایمان کی حفاظت کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں۔ اب حفاظت بھی وہ فرمائیں گے، شفاعت بھی وہ فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور بات کہ جناب میدان محشر میں بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے، یاد رکھیے گا۔ شفاعت کبریٰ ہمارے آقا کے ہاتھ میں ہے۔ جب نبی پاک شفاعت فرمائیں گے اس کے بعد انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، حاجی بھی شفاعت کرے گا، باعمل حافظ بھی شفاعت کریں گے۔ مگر سنو آقا نے کیا فرمایا؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ شفاعتی کا مطلب ہے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زائر مدینہ کی کوئی اور شفاعت نہیں کرے گا، خود رسول پاک شفاعت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کمال کی بات کہتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءنی زائرن، جو میری بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، لا تعملہ حاجت الا زیارتی، اور اس کے علاوہ کوئی حاجت نہ ہو، یعنی نہ تجارت کے لیے آیا نہ کوئی اور مقصد کے لیے آیا، صرف اور صرف میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا، کہتے کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، فرماتے مجھ پر حق ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں۔ ایک اور روایت میں فرمایا کان فی جواری یوم القیامہ، یعنی جو خاص میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا وہ روز قیامت میرے جوار رحمت میں ہوگا۔ جب مدینے پہنچتے ہیں تو ان کے ایمان کو تازگی مل جاتی ہے، ایمان کو طاقت مل جاتی ہے، ایمان مدینے میں سے بڑھتا ہے۔ کہا جب دنیا بھر میں گھوم پھر لو، جب لگے کہ ایمان کمزور ہونے لگا ہے، بیٹری ویک ہونے لگی ہے، مدینے چلے جاؤ، تمہیں وہاں تازگی مل جائے گی، مدینے چلے جاؤ، وہاں تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ مدینہ منورہ کی باتیں کی جائیں، وقت تو ختم ہو سکتا ہے، ہماری باتیں ختم نہیں واجب ہو گئی۔ اب آقا فرماتے ہیں تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ارے یہ کیسا شہر ہے، جدھر جاؤ تو شفاعت ہے، جدھر مر جاؤ تو شفاعت ہے۔ صرف شفاعت نہیں، آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا، محشر والے دن نبی پاک فرماتے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر صدیق ہوں گے، حضرت عمر فاروق ہوں گے، اور پھر میں اہل بقی کو اپنے ساتھ لے کر، اہل معلا کو اپنے ساتھ لے کر، یعنی مدینے اور مکے کے قبرستان والوں کو اپنے ساتھ لے کر میدان محشر میں آؤں گا۔ تو قیامت کے دن آقا کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا جو مدینے میں مرتا ہے، جنت البقیع میں تدفین ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کا عشق رسول دیکھو، ایک بار مدینے گئے، اپنے سر کے بال اور اپنے ناخن اور کچھ بال جو تھے